السنن الرواتب فی الیوم واللیلۃ اثنتا عشرۃ رکعتان قبل الفجر واربع قبل الظہر ورکعتان بعدها ورکعتان بعد المغرب ورکعتان بعد العشاء وفي صلاة الجمعة اربع قبلها واربع بعدها والتراويح 20 ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء في ليالي رمضان وصلاة الوتر على قولهما وصلاة العيدين في إحدى الروايتين وصلاة الكسوف على الصحيح وقيل واجبة وصلاة الخسوف والاستسقاء على قول وأما المستحب فأربع قبل العصر وأربع قبل العشاء وركعتان بعد ركعتي الظهر وركعتان بعد ركعتي العشاء وست بعد ركعتي المغرب وسنة الوضوء وتحية المسجد وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول وقيل يؤدي بعد القعود. اس میں يؤدي چھٹا ہوا ہے اس نسخے میں، تو وقيل يؤدي بعد القعود. وأقلها 4 وأكثرها 12 ركعة وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة كما في شرح منية المصلي وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب والليلة البراءة مذكورة فيه لابن أمير الحاج الحلبي. تکمیل سے اس بحث کا آغاز کیا ہے، گویا اس بحث کو مصنف مکمل کرنے جا رہے ہیں. تکمیلہ: رات اور دن میں مؤکدہ سنتیں 12 رکعتیں ہیں، 2 رکعت فجر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد، اور جمعے کی نماز میں 4 رکعت جمعے سے پہلے اور 4 رکعت جمعے کے بعد، اور تراویح 20 رکعت ہیں 10 سلاموں کے ساتھ عشاء کے بعد رمضان کی راتوں میں، اور صلاۃ الوتر صاحبین کے قول کے مطابق اور صلاۃ العیدین عیدین کی نماز 2 روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق، اور صلاۃ کسوف صحیح قول کے مطابق، اور کہا گیا کہ صلاۃ کسوف واجب ہے، اور صلاۃ خسوف اور صلاۃ استسقاء ایک قول کے مطابق. اور مستحب نمازیں تو وہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں اور عشاء سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعت ظہر کی 2 رکعتوں یعنی 2 سنتوں کے بعد ہیں، اور 2 رکعت عشاء کی 2 رکعتوں یعنی 2 سنتوں کے بعد ہیں، اور 6 رکعتیں مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد، اور سنت وضو اور تحیت المسجد، اور ہر وہ نماز جس کو وہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت ادا کرے وہ اس کی طرف اس کے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی. اور کہا گیا کہ وہ اس کو ادا کرے بیٹھنے کے بعد. اور احرام کی 2 رکعتیں بھی اسی طرح ہیں کہ ہر نماز اس کے قائم مقام ہو جائے گی، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو. اور چاشت کی نماز اور اس کی کم سے کم رکعتیں 4 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ استخارہ جیسا کہ شرح منیت المصلی میں ہے، اور وہ تمام صلاۃ رغائب اور لیلۃ البراءت پر کلام کی جگہ اسی میں مذکور ہے، یعنی شرح منیت المصلی میں جو ابن امیر الحاج حلبی رحمہ اللہ کی ہے. تکملہ: اس بحث کی تکمیل کے موقع پر مصنف جو ہے یہ چند ضروری باتیں بتا رہے ہیں کہ رات اور دن میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، مؤکدہ سنتیں ہیں، اور ان 12 رکعتوں کے حدیث میں بڑے فضائل ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے، 12 رکعتوں پر مواظبت کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک مکان عطا فرمائیں گے، جنت میں ایک مکان عطا فرمائیں گے. تو ان 12 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں فجر سے پہلے ہیں، فجر کی سنتیں ہیں،
اور فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہاں پر مصنف نے سب سے پہلے فجر کی سنتوں اور فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں ہی بیان کیا ہے. حدیث میں جو ہے اس کے بھی بڑے فضائل بھی ہیں اور بڑی تاکید بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فجر کی سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے اور دیگر سنتوں کے مقابل. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ جو ہے فجر کی سنتوں کو ادا کرو اور ان کا اہتمام کرو، چاہے تمہیں گھوڑے دھکیل رہے ہوں، گھوڑے جو ہے تمہیں دوڑا رہے ہوں، یعنی چاہے تم گھوڑے کی سواری بھی کر رہے ہو، اس وقت بھی جو ہے تم فجر کی 2 رکعتیں جو سنت رکعتیں ہیں انہیں نہ چھوڑو. اور ظہر سے قبل 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، ان تمام کا ثبوت احادیث سے ہے. احادیث میں ہر ایک کے بارے میں صراحت ہے، ترمذی، مسلم، بخاری وغیرہ میں پوری تفصیلات ہیں. ورکعتان بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور جمعے کی نماز میں 4 رکعتیں جمعے سے پہلے اور 4 رکعتیں جمعے کے بعد. جمعہ سید الایام ہے تو جمعے کے دن 12 رکعتوں کے بجائے 14 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں. 14 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں. 4 رکعتیں جمعے سے پہلے ہیں اور 4 رکعتیں جمعے کے بعد ہیں. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے یہاں 4 رکعتیں ہیں اور پھر 2 رکعتیں اور ہیں، یعنی جمعے کے بعد 6 رکعتیں ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. چنانچہ تاکہ امام ابو یوسف کے قول پر بھی عمل ہو جائے تو 6 رکعت سنت پڑھنی چاہیے، تاکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر بھی عمل ہو جائے. ورنہ تو بعض جو جمہور فقہا ہیں ان کے یہاں جو ہے صرف 4 رکعتیں ہی ہیں، لیکن امام ابو یوسف کے یہاں چونکہ 6 رکعت ہیں اور انہوں نے یہ نقل کیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لہذا اختلاف سے بچنے کے لیے اور امام ابو یوسف کے قول پر عمل کرنے کی وجہ سے 6 رکعت پڑھنی چاہیے جمعے کے بعد. نوافل الگ ہیں. والتراویح 20 رکعتا ب10 تسلیمات بعد العشاء، اور تراویح کی 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ عشاء کے بعد رمضان کی راتوں میں. یہاں مصنف نے رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد پھر 10 سلاموں کے ساتھ، تو گویا ایک بحث کی طرف اشارہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں 3 چیزیں ہیں وہ یاد رکھیں آپ. ایک تو ہے صفت تراویح، اور نمبر 2 تعداد رکعت تراویح، اور نمبر 3 وقت تراویح. صفت تراویح میں تو یہ بات ہے کہ تراویح جو ہے تراویح سنت مؤکدہ ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ثبوت طبرانی اور بہقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. تو گویا اس کا ثبوت حدیث سے ہے اور طبرانی اور بہقی کی یہ روایت ہے. اور نمبر 2 پر تعداد رکعت تراویح، تو اس سلسلے میں ایک حدیث تو یہی ہے طبرانی اور بہقی کی روایت، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو جو ہے 20 رکعت پر جمع فرمایا تھا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 20 رکعت تراویح، اور کسی صحابہ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی تھی، اور آج تک بھی جو ہے حرم میں 20 رکعت ہی کا معمول ہے. تو بہرحال جب کسی نے نکیر نہیں فرمائی صحابہ کے دور میں تو گویا صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے، صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے. چنانچہ تراویح کی 20 رکعت ہی ہے. اور علامہ شامی وغیرہ نے بھی جو ہے جمہور کا قول یہی نقل کیا ہے، اور شرق اور غرب اور یعنی مشرق اور مغرب میں اور ہر جگہ جو ہے انہی پر عمل ہے. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک جو ہے 36 اور 26 کا بھی قول ہے، لیکن اس میں کچھ اس طرح کی ترتیب ہے کہ اتنی رکعتیں اس طرح سے وہ مانتے ہیں، کچھ نوافل ہے اور کچھ جو ہے تراویح ہے. لیکن بہرحال جو جمہور کا مسلک ہے اور اکثر فقہا کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ تراویح کی 20 ہی رکعتیں ہیں، تراویح کی 20 ہی رکعتیں ہیں. نمبر 3 وقت تراویح.
تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد اور وطروں سے پہلے ہے، عشاء کی نماز کے بعد اور وطروں سے پہلے ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لی یا وطروں کے بعد تراویح پڑھی تو وہ درست نہیں ہے، لیکن جمہور فقہا کے یہاں تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، طلوع فجر صبح صادق تک ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عشاء سے پہلے تراویح پڑھ لیتا ہے تو وہ تو درست نہیں، لیکن عشاء کے بعد اور وطروں کے عشاء کے بعد اور پھر وطروں کے بعد بھی اگر کوئی تراویح پڑھ لے تو وہ درست ہے، لیکن طلوع فجر سے پہلے پہلے، یعنی وطروں سے پہلے۔ یہ تو بعض فقہا کے یہاں ہے، لیکن جمہور فقہا کے یہاں صحیح قول جو ہے اور جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وطروں کے بعد بھی کسی نے تراویح پڑھ لی تو درست ہے۔ لیکن چونکہ بعض فقہا کی رائے یہ ہے اور عام طور پر فقہا وطروں سے پہلے ہی پڑھتے ہیں، لہذا اختلاف سے بچنے کے لیے وطروں سے پہلے ہی تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ والتراویح 20 رکعۃ ب10 تسلیمات بعد العشاء فی لیالی رمضان، اور تراویح کی 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، 10 سلاموں کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی 4 رکعت پہ بھی سلام پھیرے لیکن درمیان میں 2 رکعت پہ قاعدہ کر لے تو بھی درست ہے، لیکن سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے۔ وصلاۃ الوتر علی قولہما، اور وطر کی نماز بھی صاحبین کے قول کے مطابق سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں جو مفتبی قول ہے وہ یہ ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے۔ ویسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں 3 قول ہیں۔ ایک تو حماد ابن زید کا ہے، وہ امام اعظم سے روایت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وطر کی نماز فرض ہے۔ ایک یوسف بن خالد کا قول ہے، وہ بھی امام صاحب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وطر کی نماز واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک مروزی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز جو ہے سنت ہے۔ یہاں پر مصنف نے اسی قول کو بیان کیا ہے اور صاحبین کا قول ہے یہ، لیکن صحیح اور مفتہوی قول جو ہے وہ یہ ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے، وجوب کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔ وہ بتایا گیا صلاۃ وطر جو ہے صاحبین کے قول کے مطابق کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں صلاۃ الوطر واجب ہے اور وجوب کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔ وصلاۃ العیدین فی احدى الروایتین، اور صلاۃ عیدین کی نماز 2 روایتوں میں سے ایک کے مطابق جو ہے سنت مؤکدہ ہے، لیکن صاحب ہدایہ، صاحب بحر اور صاحب خلاصہ ہے، ان کے یہاں جو ہے عیدین کی نماز جو ہے واجب ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ وصلاۃ الکسوف علی الصحیح، اور صلاۃ کسوف بھی صحیح قول کے مطابق سنت ہے، اگرچہ بعض فقہا اس کے بھی وجوب کے قائل ہیں، لیکن صحیح قول جو ہے وجوب کا ہے۔ وصلاۃ الخسوف، اس میں جو ہے بعض نے تو کوئی فرق ہی نہیں کیا کسوف کے بارے میں۔ صلاۃ کسوف کو جو ہے چاہے چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو دونوں کو ایک ہی کہا ہے، لیکن جمہور فقہا نے ان دونوں میں فرق کیا ہے، وہ یہ کہ کسوف سورج گرہن کو کہتے ہیں اور خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ تو صحیح قول کے مطابق جو ہے یہ سنت ہے، چاہے صلاۃ کسوف ہو یا صلاۃ خسوف ہو۔ اور صلاۃ استسقاء ایک قول کے مطابق سنت ہے، اس میں اس امام صاحب سے تو نماز کا قول نہیں ہے۔ امام صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ استسقاء جو ہے یہ دعا اور استغفار ہے، لیکن صاحبین کے یہاں جو ہے اس سلسلے میں نماز بھی ہے، یعنی 2 رکعتیں، جیسے صلاۃ خسوف ہے، صلاۃ کسوف ہے، ایسے ہی استسقاء میں بھی نماز ہے۔ اور آج کے دور میں چونکہ عام طور پہ غفلت ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر صاحبین کے قول پر عمل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ فَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ، یہ تو سنن مؤکدہ کا بیان تھا، اب جو ہے سنن غیر مؤکدہ اور مستحب نمازوں کا بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ، 4 رکعتیں عصر سے پہلے ہیں اور 4 رکعتیں عشاء سے پہلے ہیں، اور 4 رکعت ہی عشاء کے بعد ہیں، وَبَعْدَهَا وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ رَكَعَتَيِ الظُّهْرِ، اور ظہر کی 2 رکعتوں، 2 سنتوں کے بعد بھی 2 رکعتیں ہیں۔
اور اسی طرح عشاء کی 2 رکعتوں یعنی 2 سنت رکعتوں کے بعد بھی 2 رکعتیں ہیں، اور اسی طرح 6 رکعتیں ہیں مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد۔ وہ سنت الوضو اور وہ تحیت المسجد، تحیت وضو اور تحیت المسجد یہ بھی جو ہے مستحب نمازیں ہیں۔ وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ، اور ہر وہ نماز جو مسجد میں داخلے کے وقت جو ہے ادا کر لی جائے تو وہ اس نماز کی طرف سے قائم مقام ہو جاتی ہے، اس نماز کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یعنی تحیت المسجد کے۔ یعنی فرض نماز جاتے ہی اس نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ اور اسی میں جو ہے نیت کر لی، یا اس نے جا کر کے ظہر سے پہلے کی مثلا 4 رکعتیں سنتیں پڑھی اور اسی میں جو ہے نیت کر لی، یا کوئی بھی نماز اس نے مسجد میں جا کر کے پڑھی ہے اگرچہ وقت مکروہ نہ ہو تو پھر وہ داخلے کے وقت جو نماز پڑھے گا تو اگر اس میں تحیت المسجد کی بھی نیت کرے گا تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ وقیل یؤدی بعد القعود، اور بعض فقہا نے کہا کہ وہ بیٹھنے کے بعد ادا کرے گا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو اسی وقت ان کو ادا کر لے۔ ورکعت الاحرام کذالک، اور احرام کی 2 رکعتیں بھی اسی طرح ہیں، یعنی ان میں بھی یہی حکم ہے کہ ہر وہ نماز جو مسجد میں داخلے کے وقت ادا کر لی جائے تو وہ جو ہے چاہے فرض ہو یا نفل ہو وہ احرام کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ احرام کی 2 رکعتیں سنت ہیں اور مستقل سنت ہیں، لہذا صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر نماز اس کے قائم مقام نہیں ہوگی، بلکہ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت مستقل سنت ہیں احرام کی 2 رکعتوں کے طور پر، لہذا ہر نماز اس کے قائم مقام نہیں ہوگی، صحیح قول یہ ہے۔ وصلاۃ الضحیٰ، اور اسی طرح چاشت کی نماز، چاشت کی نماز کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ وَأَقَلُّهَا 40، اور چاشت کی رکعت، چاشت کی نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ کم سے کم 4 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، 12 رکعتیں ہیں۔ وصلاۃ الحاجتی، اور صلاۃ الحاجت، وصلاۃ الاستخارتی، اور صلاۃ استخارہ۔ صلاۃ الحاجت انسانوں کو کوئی ضرورت چاہے اللہ کی طرف ہے یا انسانوں سے کوئی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس وقت حکم یہ ہے کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر جو ہے 2 رکعتیں پڑھے اور پھر اللہ کی خوب تعریف کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے صلاۃ الحاجت کا۔ کما وصلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستخارہ کے بارے میں بھی جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں صلاۃ الاستخارہ یعنی استخارے کی دعا اور صلاۃ الاستخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ استخارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مشورہ طلب کیا جاتا ہے، اللہ کی رائے معلوم کی جاتی ہے، تو اس کے بھی فضائل ہیں اور یہ بھی مستحب نماز ہے۔ کما فی شرح منیت المصلی، منیت المصلی میں شرح منیت المصلی میں ایسا ہی ہے، وتمامها مع الکلام علی صلاۃ الرغائب، یہ صلاۃ رغائب اور لیلۃ البرات، صلاۃ رغائب یہ بدعت نماز ہے، یعنی ابھی تو مستحب نمازوں کا ذکر کیا ہے مصنف نے اور پھر یہ اخیر میں اشارہ کیا ہے کہ کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں جو بدعت ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس میں جو ہے شرح منیت المصلی میں اس کے بارے میں وضاحت ہے کہ صلاۃ رغائب یہ وہ نماز ہے جو رجب کے شروع میں اور جمعے کی رات میں، یعنی رجب کا مہینہ شروع ہوا اور اس کے پہلے جمعے کی رات میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ بدعت نماز ہے۔ اور لیلۃ البرات یعنی شب برات میں جو رات میں نمازیں پڑھتے ہیں تو اگر جماعت سے پڑھیں تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر جماعت سے نہ پڑھیں تنہا تنہا پڑھیں تو پھر اس صورت میں اپنے طور پر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو ایک مرتبہ ترجمہ دیکھتے چلے جائیں۔ تکمیل، تکملہ
السنن الرواتب فی اليوم واللیلۃ 12 رکعتا، سنن مؤکدہ رات اور دن میں 12 رکعتیں ہیں، 2 رکعت فجر سے پہلے اور 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، اور صلاۃ جمعہ میں 4 جمعے سے پہلے اور 4 جمعے کے بعد، اور تراویح کی 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ عشاء کے بعد رمضان کی راتوں میں۔ اور وطر کی نماز صاحبین کے قول کے مطابق سنت ہے، لیکن مفتابی قول کیا ہے؟ وجوب کا ہے، امام صاحب کی قول پر فتویٰ ہے۔ حماد بن زید فرض کے ہونے کے قائل ہیں، اور یوسف بن خالد یہ وجوب کے قائل ہیں، اور مروزی رحمہ اللہ یہ جو ہے سنت کے قائل ہیں۔ تو یہاں پر اس سنت والے قول کو صاحبین نے لیا ہے اور اسی کو مصنف نے یہاں بیان کیا ہے، لیکن مفتابی قول وہ وجوب کا ہے۔ اور عیدین کی نماز 2 روایتوں میں سے ایک کے مطابق یعنی سنت ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق عیدین کی نماز بھی واجب ہے۔ اور صلاۃ کسوف صحیح قول کے مطابق سنت ہے، اور ایک قول کے مطابق واجب ہے، لیکن صحیح قول سنت کا ہی ہے۔ اور صلاۃ خسوف اور صلاۃ استسقاء ایک قول کے مطابق۔ اور مستحب نمازیں تو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، اور عشاء کے بعد اور عشاء سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، اور عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں ہیں، اور ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کی 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں، اور مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد 6 رکعتیں، اور تحیت الوضو اور تحیت المسجد، اور ہر وہ نماز جو مسجد میں داخلے کے وقت ادا کر لی جائے وہ اس کے قائم مقام ہوگی۔ اور کہا گیا کہ وہ اس کو ادا کرے گا بیٹھنے کے بعد، اور احرام کی 2 رکعتیں بھی اسی طرح ہیں، اور ہر نماز اس کے قائم مقام ہو جائے گی، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو۔ لیکن اکثر فقہا نے احرام کی 2 رکعتوں کو مستقل سنت قرار دیا ہے، لہذا ہر نماز اس کے قائم مقام نہیں ہوگی، صحیح قول یہ ہے۔ اور چاشت کی نماز اور اس کی کم سے کم رکعتیں 4 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اور صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الاستخارہ جیسا کہ شرح منیت المصلی میں ہے، اور وہ تمام صلاۃ رغائب اور لیلۃ البرات پر کلام کی جگہ اسی میں مذکور ہے، یعنی شرح منیت المصلی میں مذکور ہے، جو ابن امیر الحاج حلبی رحمہ اللہ کی ہے۔